الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. حاضرین گرامی، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف، بزرگی و برتری، بڑائی و کبریائی اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا اور ساری کائنات کا اکیلا اور یکتا پالنہار ہے، اور بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو تمام رسولوں اور پیغمبروں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی منصب رسالت جیسا عظیم منصب عطا فرمایا، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے تلاوت کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہو. تم نیکی کا حکم دیتی ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. ساری امتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خیر امت کہا، بہترین امت کہا. ساری امتوں میں سے بہترین امت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو قرار دیا تو اس امت کے افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین دیکھنا چاہتا ہے. سب سے بہتر اس امت کے افراد کو رب ذوالجلال دیکھنا چاہتا ہے. اسلام نے ایمان و عمل کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی طرف ترغیب دلائی وہ اخلاق حسنہ تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعثت کا مقصد یہی بیان فرمایا، کہا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، السلسلۃ الصحیحہ، کہا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اخلاق ہے، اخلاق کی تکمیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اونچے درجے پر فائز تھے، اعلیٰ درجے پر فائز تھے. اخلاق حسنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے، اس قدر زیادہ کہ جس کی گواہی قرآن کریم نے سورۃ القلم کی 4 آیت میں بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اخلاق کے اونچے درجے پر فائز ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اونچے درجے پر فائز تھے تو اپنے صحابہ اکرام کے اندر بھی اللہ کے نبی اخلاق دیکھنا چاہتے تھے، بلند کردار دیکھنا چاہتے تھے، معاشرے کے لیے فائدہ مند انسان بنانا چاہتے تھے۔ اسی لیے صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیمات بیان فرمائی۔ تو آئیے اللہ کے نبی کی تعلیمات میں سے چند ایک تعلیمات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دنیا کے بہترین انسان کون ہیں۔ اس کو اللہ کے نبی کی احادیث سے اگر ہم جمع کریں گے تو چند ایک الفاظ ہمیں ملتے ہیں، اسی الفاظ کو اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بہترین لوگوں کی لسٹ بیان کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو تم میں اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ دنیا کا سب سے اچھا، سب سے بہتر انسان وہ جس کے اخلاق عمدہ ہوں، جس کے اخلاق بہتر ہوں، جس کا حسن سلوک سب سے اچھا ہو، یہی دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے۔ اور جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جس کا کردار اچھا نہیں ہے، وہ دنیا کی نظر میں اچھا انسان نہیں ہے، اسلام کی نظر میں وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ سب سے اچھا انسان اور بہتر انسان وہ جس کے اخلاق بہتر ہو اور عمدہ ہو۔ اخلاق کو اسلام نے اتنا زیادہ رتبہ دیا، اتنا بڑا مرتبہ دیا، کہا کہ اخلاق نیکی ہے۔ ہمارے پاس جو اچھے آداب ہیں، جو اخلاق ہیں، اسلام نے اسے نیکی کا درجہ دیا۔ کہا، مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ ہمارے اندر جو اخلاق ہیں وہی نیکیاں ہیں۔ ہمارے اندر ایک چھوٹا سا ادب ہے، ایک سلیقہ ہے۔ ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو مسکرا کر ملتے ہیں، جب کسی سے ملتے ہیں تو بڑے اچھے انداز میں ملتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، اگر کسی سے تم مسکرا کر ملتے ہو، حالانکہ تمہارے اندر یہ ادب ہے، تمہارے اندر یہ اخلاق ہے، تمہارے اندر یہ سلیقہ ہے کہ جس کسی سے تم ملتے ہو مسکرا کر ملتے ہو، لیکن تمہارا یہ ملنا تمہارے اخلاق کو گواہی دیتا ہے، لیکن اسلام کی نظر میں وہ نیکی ہے، اسلام اسے نیکی قرار دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاق کو اونچا کرتے ہوئے صحابہ کرام کو بیان فرمایا، ان اقربکم منی مجالسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا۔ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے صحابہ سن لو، کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ وہ انسان قریب ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کا کردار اچھا ہوگا، جس کے اوصاف اچھے ہوں گے، وہ انسان قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ دنیا میں بہت زیادہ قریب تھے اور اکثر قریب رہا کرتے تھے، لیکن کسی ایک صحابی کو تڑپ ہوئی، آ کر سوال کیا، اے اللہ کے نبی بتائیے، ہم دنیا میں آپ کے ساتھ ہیں، کل قیامت میں آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، آپ کا رتبہ تو جنت الفردوس میں بہت اونچے درجے پر ہوگا، ہم آپ کا ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے اس وقت ایک جواب دیا تھا، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کہ تم کثرت سے نوافل پڑھنا، جنت میں تم میرے ساتھ رہو گے، قیامت کے دن تم میرے ساتھ رہو گے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرا طریقہ بتاتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو، میری معیت چاہتے ہو، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تو یاد رکھنا دنیا کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنا، اچھا کردار پیدا کرنا۔ سامعین، اچھے اخلاق و کردار یہ وہ چیز ہیں جب بھی کسی کے اندر آ جاتے ہیں، خواہ وہ دوست ہو یا دشمن، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی گن گاتا ہے، اس کی بھلائی کے گن گاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف کو دیکھ کر ہر کوئی یہ کہا کرتا تھا، ما رأیت احدا احسن خلقا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی میں نبی سے زیادہ اچھا انسان کسی کو نہیں دیکھا، ان سے اچھے اخلاق والا انسان میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ دشمن نہیں، یہ دوست نہیں، بلکہ دشمن کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، بڑے بلند ہیں۔ اب آئیے، جب نبی کے اخلاق یہ تھے تو آپ کے صحابہ کیسے تھے؟ ایک مثال دے کر بڑھتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت مدینہ سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، نبی کے ساتھ ہجرت کرنے سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، مکہ سے اپنا رخت سفر باندھتے ہیں، نکلتے ہیں اس پورے سامان، ساز و سامان کے ساتھ۔
راستے میں ایک مشرک سردار ملتا ہے، مکہ کا ایک مشرک سردار ملتا ہے اور ابو بکر سے پوچھتا ہے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا مجھے مکہ والوں نے اتنا ستایا کہ میں یہاں رہ نہیں سکتا، آزادی سے جب اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتا، مجھے وہ شہر نہیں چاہیے، مجھے وہ گاؤں نہیں چاہیے جہاں میں اپنے رب کی آزادی سے عبادت نہ کر سکوں، اس لیے تمہارا شہر تمہیں سلامت رہو، میں یہاں سے نکل کر جا رہا ہوں۔ اس وقت ابو بکر صدیق کے اس بات پر وہ یہ کہتا ہے ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر صدیق آپ جیسا انسان خود بھی نہیں جا سکتا اور نہ نکالا جا سکتا ہے، آپ خود بھی جانا چاہو گے شہر کو چھوڑ کر اب جا نہیں سکتے، اور آپ جیسے انسان کو پورا شہر اگر نکالے تو نکال نہیں سکتا، آپ کے اندر وہ اخلاق و اوصاف ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اے ابو بکر آپ وہ ہیں جو بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، آپ وہ ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ وہ ہیں جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، آپ وہ ہیں جو مشکلوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، آپ جیسا انسان ہمارے شہر سے نکل جائے ہمارے عزت کے قابل نہیں ہے، چلو میرے ساتھ مکہ چلو، اپنے رب کی تم عبادت کرنو، میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ سارے مکہ میں لے جاتا ہے، ابو بکر کو سامنے رکھ کر پکار کر مکہ والوں سے کہتا ہے اے مکہ والوں خبردار ہو جاؤ، آج سے ابو بکر میرے حفظ و امان میں رہیں گے، تم میں سے کوئی ہوگا جو اسے ٹچ کر کے دکھائے گا، آج سے وہ عبادت کرے گا جیسے چاہے گا عبادت کرے گا، کوئی اسے چھو نہیں سکتا۔ ابو بکر صدیق واپس ان کے گھر لا کر چھوڑتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو تم اپنی جگہ پر عبادت کرنا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ اس کے بعد ابو بکر اپنی جگہ پر عبادت کرتے ہیں، کوئی نہیں مارتا، نہیں کوئی نہیں تکلیف نہیں پہنچاتا۔ تو سامعین آج وہ دور ہے جہاں مسلمانوں کی شبیہ کو بگاڑا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ایک ایک کردار کو اچھالا جا رہا ہے، ایک بھی غلطی مل جائے تو اکھال کر ان کو نہ جانے کیسا بتنگڑ بنایا جاتا ہے۔ ایسے دور میں ضرورت ہے تو مسلمانوں کے اوصاف کی ضرورت ہے، وہ اخلاق کی ضرورت ہے، وہ کردار کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اخلاق و کردار ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، صدیقی نمونہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، تو یاد رکھنا جسے ہم دشمن کہتے ہیں، جسے ہم اعداء کہتے ہیں، جسے آستین کا سام کہتے ہیں، انہی لوگوں میں سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ابن دغنہ جیسا پیدا کرے گا جو ہمارے لیے کھڑا ہوگا، ہماری حمایت کے لیے، ہماری مدد کے لیے کھڑا ہوگا۔ ہمارے اخلاق ویسے ہونا چاہیے، ہمارا کردار وہ ہونا چاہیے۔ آج ہمیں دیکھ کر کوئی اندر نہیں جماتا، آج ہمیں دیکھ کر ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہمارے کردار دیکھ کر کوئی ہمارے ساتھ سلوک نہیں کرنا چاہتا، تجارت نہیں کرنا چاہتا، ہمارے بازو میں بیٹھنا نہیں چاہتا۔ بتائیے ایسے اوصاف کے ہم حامل ہیں، ایسے اخلاق و کردار ہمارے ہیں، تو بتائیے دنیا ہمارے ساتھ کیا سلوک نہ کرے گی؟ سامعین دنیا اسی کے ساتھ بہتر سلوک کرے گی جسے نبی نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ مختصر سے وقت میں ایک اور بات بتاتا ہوں، دنیا میں بہترین انسان کون ہوگا اس کی ایک لیسٹ بتاتے ہوئے پہلے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ تم میں سے جو انسان بہتر ہے وہی تم میں سے سب سے اچھا انسان ہے۔ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِهِ، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں۔ ترمذی کی روایت ہے، ترمذی کے ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کل یوں تھے خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سے بہترین مرد وہ ہے، تم میں سے بہترین فرد وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو۔ سامعین دنیا کے کسی فرد کو ہم لوگ کس طرح پہچانتے ہیں وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے، ہم کس طرح پہچانتے ہیں، کیا سند ہم دیتے ہیں؟ لیکن آئیے کسی بھی فرد مرد کو پہچاننے کے لیے اسلام نے جو زاویہ دیا، کہا ان کے گھر والے اگر اسے اچھا کہتے ہیں تو وہ سب سے اچھا انسان ہے، اگر اس کے گھر والے اسے برا کہتے ہیں تو سب سے بدترین انسان ہے۔ ہم کسی انسان کو زاویہ پہچاننے کا یہ بتایا، اس کی بیوی اگر اسے اچھا کہتی ہے وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے، اگر اس کی بیوی اسے اچھا نہیں کہتی ہے وہ دنیا کا سب سے بدترین انسان ہے۔ یاد رکھ لیجئے ہمارے حسن اخلاق کا، ہمارے اچھے رویے کا، ہمارے اچھے کردار کا سب سے زیادہ حقدار اگر دنیا میں کوئی ہے وہ ہمارا اپنا گھر ہے، وہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ اگر اپنے گھر کے اندر اچھی طرح پیش نہیں آتے، اپنے گھر کے اندر اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے، تو یاد رکھ لیجئے دنیا میں ہم سے بڑا برا انسان کوئی نہیں ہوگا۔ سامعین بیویوں کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے کی قرآن بھی تاکید فرمایا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 رب ذوالجلال نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہا اپنی بیویوں کے ساتھ
حسن معاشرت میں بہترین طریقے سے رہنا، انصاف کے ساتھ، نیکی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا۔ یاد رکھنا اگر تمہاری بیوی تمہیں پسند نہ آئے، تمہاری بیوی کا کوئی ایک کام تمہیں پسند نہ آئے تو بے قابو ہو کر کچھ ایل فیل نہ بک جانا۔ یاد رکھنا اگر تم کو اس کی ایک خوبی پسند نہیں آئی، اس کا ایک کام پسند نہیں آیا تو ہو سکتا ہے عسى اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بہت سی خیر، بہت سی اچھائیاں تمہارے لیے اس کے اندر رکھی ہو۔ ایک کسی گناہ کو دیکھ کر، کسی ایک غلطی کو دیکھ کر کوئی ایل فیل نہ بک جانا، اس کی خبر کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ رب ذوالجلال اس کے بارے میں فرماتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے الفاظ کو، تم اپنے لہجے کو اپنی بیوی کے لیے جب بھی استعمال کرو نرم لہجہ اختیار کرو، اور یاد رکھنا جتنا استطاعت ہو سکے تم اپنے افعال و کردار کو اپنی بیوی کے لیے بہترین انداز میں پیش کرنا۔ اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، جتنا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے خیر بنے، اس سے کہیں زیادہ تمہارے لیے ضرورت ہے کہ تم اپنی بیوی کے لیے اچھا بنو، تم اپنی بیوی کے لیے اچھا بنو۔ سامعین، آج دنیا میں ہر کوئی مصروف ترین انسان ہے، بہت بڑی ذمہ داریاں سر پر لے کر گھومتا ہے، لیکن آئیے کیا منصب رسالت سے بڑی ذمہ داری کوئی ہے یا ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری تھی، منصب رسالت کی ذمہ داری، اتنی عظیم ذمہ داری، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، کیا سلوک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ؟ نمونہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے۔ گھر جاتے تھے، گھر میں داخل ہوتے تھے، دیکھتے تھے گھر صاف نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جھاڑو اٹھاتے تھے، گھر جھاڑ دیا کرتے تھے، جھاڑو اٹھاتے تھے، گھر جھاڑ دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں امام الانبیاء ہوں، یہ نہیں کہ میں اللہ اشرف المخلوقات کے اندر سب سے افضل انسان ہوں، میں اگر گھر جھاڑ دوں گا، میں اگر جھاڑو پکڑ کر جھاڑ دوں گا، کچھ نہیں سوچا اللہ کے نبی نے، بس یہ سوچا یہ میری بیوی کا کام ہے، گھر کو صاف رکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی، اس کی ایک کام میں اگر اس کا ساتھ دے دوں گا، میں چھوٹا نہیں ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں، گھر کو صاف کر دیتے ہیں۔ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کا، اپنے گھر کو اگر صاف کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے، ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے اللہ کے نبی ان کا گھر صاف کرتے ہیں۔ اسلاف میں سے وہ تھے جو قسم کھا کر کہتے تھے اللہ کی قسم میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے، میں گھر جاؤں اور گھر جا کر جھاڑو دوں، کچرا اٹھا کر باہر پھینکوں، یہ اس لیے کہ میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں گا، مقرب بندہ بن جاؤں گا۔ وہ کہتے تھے گھر کو جھاڑو دینا سنت رسول ہے، گھر کو جھاڑو دینا سنت رسول ہے۔ آج ہم میں سے کتنے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سنت رسول کا شہدائی کہتے ہیں، سنت رسول پر مر مٹنے والا کہتے ہیں، اچھی اچھی موٹی موٹی سنتوں کو یاد رکھتے ہیں، کھوا کھانا، کھدو کھانا، فلاں کھانا سنت کا نام دیتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ سنت یاد نہیں ہے؟ نبی اپنے گھر کا کام کرتے تھے، جھاڑو دیا کرتے تھے، سودا صرف لا کر دیا کرتے تھے، کیا آپ کو یہ سنت یاد نہیں ہے؟ اسی لیے ازواج مطہرات آپ کی تعریف کیا کرتی تھی، گھر جاتے تھے، گھر میں جھاڑو دیا کرتے تھے۔ کتنی وہ افراد ہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر پرا گندا ہو، گھر گندا ہو تو نہ جانے گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں، ایل فیل بکنا شروع کر دیتے ہیں، شکایتیں پہ شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ 10 سال اگر شادی کی زندگی ہو تو ایک لمحے کے اندر ساری اس کی خوبیوں کو گرا دیتے ہیں۔ یہ اوصاف آج ہمارے اندر ہیں، اسی وجہ سے تمہاری بیوی کا تمہارے ساتھ جو کردار ہوگا بڑا ہی برا ہوگا۔ تمہاری بیوی تمہارے دل میں کیا سوچے گی، یہی بات سب سے بڑی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کی بیوی گواہی دے، جس کی بیوی گواہی دے کہ میرا مرد اچھا ہے، میرے گھر والا اچھا انسان ہے۔ آج ہم میں سے کتنے وہ لوگ ہیں جو یہ اچھے ٹائٹل اپنے اہلیہ سے پا سکتے ہیں، اچھا ٹائٹل اپنے گھر والوں سے پا سکتے ہیں؟ کتنے وہ افراد ہیں چھوٹی چھوٹی سی خطاؤں پر، معمولی سی لغزشوں پر طلاق تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان باتوں کو ختم کیجئے۔ آج دنیا کے اندر خصوصاً ہندوستان کی جو فضا ہے وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنی عورتوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، طلاق کے سلسلے میں ظلم ڈھاتے ہیں۔ انہیں بتا دیجئے کہ ہمارا اخلاق کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے۔ آپ کے پاس دولت ہے، آپ 1-2 کام والیوں کا انتظام کر دیں گے، جھاڑنے والی الگ ہوگی، دھونے والی الگ ہوگی، پکانے والی الگ ہوگی، لیکن کبھی آپ ایک کام کیجئے، جب آپ کی اہلیہ برتن صاف کر رہی ہو ساتھ میں بر کر صاف کر دیجئے، وہ صاف کر رہی ہو آپ اٹھا کر جوڑ دیجئے۔ یاد رکھنا اس کے دل کے اندر جو تمہارے لیے رتبہ ہوگا، اس کے دل کے اندر تمہارے لیے جو احترام ہوگا، ایسا نہیں کہ وہ بار بار آپ سے کام کروائے گی، یقیناً یاد رکھ لیجئے آپ کے آنے سے پہلے وہ کام سے فارغ ہو جائے گی جب آپ اس کا
کا ساتھ دیں گے، اس کا ہاتھ بٹائیں گے. ہم میں سے کتنے ایسے فرد ہیں اگر میں کہوں گا ہاتھ اٹھاؤ بھائی، کتنے وہ لوگ ہیں جو اپنا گھر جھاڑتے ہیں؟ تو شاید اللہ ماشاءاللہ کوئی ہاتھ اٹھ جائے گا. یاد رکھ لیجیے اسلاف کی تمنا تھی، اسلاف کی خواہش تھی کہ میں گھر جھاڑوں، یہ سنت رسول کو زندہ کروں، اس کی وجہ سے میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں. سامعین، ہم میں سے کتنے وہ افراد ہیں جو اپنے گھر کو جھاڑنا، اپنے گھر کی خدمت کرنا، یا اپنے گھر والوں کا ساتھ دینا، یا اپنے گھر والوں کے لیے اچھا بننا، کتنے انسان ایسے چاہتے ہیں؟ بازو والا تعریف کرے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، گاؤں والا تعریف کرے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، بڑے اسٹیج پر ہمیں بٹھا کر نام لے فلاں آدمی اچھا ہے، فلاں آدمی بڑا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. یاد رکھنا اسلام کی نظر میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ انسان بہترین ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اپنے گھر والوں کے لیے اس کا سلوک اچھا ہو. اگر ہمارا سلوک ہمارے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، دنیا تعریف کرے نہ کرے، دنیا ہمیں احترام کی نظر سے دیکھے نہ دیکھے، دنیا ہمیں اسٹیج پر مائک پر بلائے نہ بلائے، یاد رکھنا اسلام کی نظر میں سب سے اچھے انسان ہم ہیں، کیونکہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں. اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں. اپنے کردار کو پہلے بناؤ، اپنے اخلاق کو پہلے سدھارو، اپنے گھر والوں کی نظر میں اچھے بن کر دکھاؤ، بعد میں دنیا تمہاری تعریف کرے گی. آج ہم دنیا کی تعریف کی وجہ سے لوگوں کے اخلاق پل باندھنے کے لیے اپنے گھر میں گر جاتے ہیں، اپنے گھر کے والوں کی نظر میں گر جاتے ہیں. ایسا ہرگز نہ کریں. بات لمبی ہو رہی، طول ہو رہی ہے. اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ تمام لوگوں سے ہی اپیل کرنا چاہوں گا. دنیا کے بہترین افراد میں 2 افراد کا میں نے نام لیا. بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور بہترین انسان وہ ہے جس کے اہل و عیال اس کی اچھائی کی گواہی دے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کا نام بتا کر کہا یہ بہترین انسان ہے، ایسے انسانوں میں ہم تمام لوگوں کو شریک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے بار الہ، اے الہ العالمین، اے رب ذوالجلال، ہم تمام لوگوں کے اندر نیک اوصاف پیدا فرما، بلند اخلاق پیدا فرما، اعلیٰ کردار ہماری زندگیوں میں پیدا فرما. اے اللہ، آج ہندوستان کی اس فضا کے اندر ہمارے اخلاق و کردار کی دنیا محتاج ہے. مولا ہمارے اندر اخلاق کے اندر تکلیم ادا فرما، ہمارے اخلاق کے اندر جلا بخشنا. مولا ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ و اوصاف ہمارے اندر پیدا فرمانا. اے اللہ، ہم تمام کو نیک انسان بنا، بہتر انسان بنا، مثالی انسان بنا. اے اللہ، بہترین فرد وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے. تو مولا ہم تمام بڑی عاجزی سے تجھ سے دعا فرماتے ہیں، اے اللہ ہم تمام میں سے جو بھی اہل خانہ ہے، اے اللہ کو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین انسان بننے کی توفیق عطا فرما، مثالی انسان بننے کی توفیق عطا فرما. مولا سنت رسول کو زندہ کرنے کے ہم تمام کے اندر جذبہ پیدا فرما. مولا جب تک دنیا کے اندر رکھنا، ایمان کی حالت میں رکھنا، دنیا سے بلا لینا، ایمان کی حالت میں بلا لینا. مولا موت ہر کسی کو آتی ہے، ہمیں بھی ایک دن موت آنے والی ہے. مولا موت جب بھی ہمارے سامنے آئے، زبان پر کلمہ توحید کو جاری فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارك الله ولنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رحيم ورب حليم.